ایک دھاگا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ جا کے جڑ جاتا ہے۔ کہ جب بھی ہم کبھی دعا مانگتے ہیں ہمارے اندر یہ جرت پیدا ہوتی ہے، یہ کرج پیدا ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی نہیں روک سکتا اگر تو دینا چاہے۔ ہم ایک ایسے آقا کے غلام ہیں، ہم ایک ایسے مہربان اللہ کے بندے ہیں جس کی مہربانی کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ وہ ہمیں کہتے ہیں جب تم مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو۔ ان کے لیے کوئی ٹائم کی لیمیٹیشنز نہیں ہے، ان کو کوئی اونگ نیند نہیں آتی جیسے انسانوں کو آ جاتی ہے۔ اس کے آگے ہم اپنی حاجات رکھیں، اس پہ ایمان لکھیں کہ وہ ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، پھر وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذات ہے، ایک ایسا آقا ہمارا ہے جو بڑا مہربان ہے، جس نے ہمیں ایک راستہ دیا ہوا ہے کہ تم دعا کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، کہ لوگ اس سے مانگیں، لوگ اس کے آگے اپنی مشکلات کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے گناہ گار پسند ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم دعا کے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ دعا ہم مانگتے ہیں نمازوں میں، نماز کے بعد، مشکل حالات میں، اچھے حالات میں، اور کبھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے؟ کیسے ہم اپنی دعاؤں کو اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ وہ قبولیت کی شرائط کو پورا کریں؟ تو آج ہم دعا کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور اسلامک پرسپیکٹیو میں دعا کتنی ضروری ہے اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک اتنا خوبصورت تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس کے ذریعے سے جیسے ایک ڈور کے ذریعے سے، ایک دھاگے کے ذریعے سے دو چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں، اسی طرح سے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جو ہم نہ بھی بولیں تو وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو دعا کے جو اندر کانٹینٹ، ایک تو ہم بولتے ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اردو زبان میں ہم کہتے ہیں یا اللہ تو میری مدد فرما، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ تو مجھے ایگزامز میں کامیاب کر دے، یا اللہ میرا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے۔ ایسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، یہ تو ہم اس کا کانٹینٹ بولتے ہیں، لیکن دعا کے اندر ان بلڈ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنے ذہن میں ایک دفعہ پھر ریفریش کر لیں تو ہمیں اس سارے کانسیپٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو دعا کے اندر موجود ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک کرج پیدا ہوتی ہے اس چیز کی ایکسیپٹنس کی کہ ہم سے کچھ غلط ہو گیا۔ آج کل تو سوشل سائنسز والے اس چیز پہ بہت بات کر رہے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کیا مسٹیک ہوئی ہے، میری غلطی کیا ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی فیلئر ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ دیکھتا ہے انسان، جو کامیاب انسان ہوتا ہے، کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی،
میرا اپنے والدین کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ میرا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، میرے اینڈ پہ کیا غلطی ہو رہی ہے؟ میرے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی، میرے اینڈ پہ کیا غلطی ہے؟ میرے ایگزام میں نمبر اچھے نہیں آ رہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا، میں لائق بچہ نہیں بن رہا، میں ایک کامیاب انسان نہیں بن رہا، میرے اندر کیا کمی بیشی ہے؟ کیونکہ ناکام لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، مجھے ٹیچر اچھے نہیں ملے، مجھے اسکول اچھا نہیں ملا، مجھے محلے کا ماحول اچھا نہیں ملا، فلاں بہت ساری غلطیاں دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، جبکہ کامیاب لوگ اپنی غلطی کو دیکھتے ہیں۔ تو دعا کا جو ایک ایسنس ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمارے اندر جرت اور کرج پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں آئی ہے وہ دیکھیں، اس میں پہلے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس میں لفظ آتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو گھروں میں لوگ آیت کریمہ کے طور پہ لاکھوں دفعہ پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم اس دعا کو سمجھ کے پڑھ لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی اپنے جان پہ ظلم کرنے والا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ تو ان کی دعاؤں میں یہ کانٹینٹ شامل تھا۔ اگر یہ کانٹینٹ شامل نہ بھی ہو، ایک شخص صرف یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو بیک آف دا مائنڈ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہدایت پہ نہیں ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے توفیق چھین لی۔ میں پہلے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے جایا کرتا تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ اب میں مسجد نہیں جا پا رہا۔ تو پہلی چیز جو دعا کے اندر شامل ہوتی ہے وہ یہ کرج ہوتی ہے، کرج آف ایکسیپٹنس، جرت اعتراف، کہ انسان یہ اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دعا کے اندر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ڈٹرمنیشن اور ایک عزم پیدا ہوتا ہے، عزم پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو اس کو بدلنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ دعا کے اندر ایک ہم بول نہیں رہے ہوتے، لیکن جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ تو مجھے نیک انسان بنا دے، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے اندر ایک کرج پیدا ہو رہی ہے، میں ایک چیز کا ورد کر رہا ہوں، ایک چیز دہرا بھی رہا ہوں اپنے ذہن میں کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یا اللہ تو میرے اندر ہمت پیدا کر، طاقت پیدا کر۔ تو اس کے اندر ایک عزم ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک ڈٹرمنیشن، دعا کے اندر ایک چیز شامل ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ لوگوں کو کیا بتائی؟ کون بتائے گا؟ جی، کریج آف ایکسیپٹنس، سے مجھ سے غلطی ہوئی۔ دوسری چیز ڈٹرمنیشن، عزم پیدا ہوتا ہے، عزم ہر دفعہ نیا پیدا ہوتا ہے۔ فجر کے وقت آپ دعا پڑھتے ہیں، ظہر کے وقت پڑھتے ہیں، عصر کے وقت پڑھتے ہیں، جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو ہر دفعہ آپ کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ یہ دعا کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز دعا کے اندر جو شامل ہوتی ہے، ہم منہ سے کئی دفعہ نہیں بولتے لیکن وہ اس کا حصہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ میرے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ مجھے ہدایت ملے گی، نہ میں 5 وقت کا نمازی بنوں گا، نہ میں ایگزامز میں پاس ہو سکتا ہوں، نہ مجھے اچھے کالج میں ایڈمیشن مل سکتا ہے، نہ اچھی یونیورسٹی میں، نہ میں دنیا کا کامیاب انسان بن سکتا ہوں، نہ میں آخرت کا کامیاب انسان بن سکتا ہوں، جب تک کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی۔
تو یہ بھی چیز دعا کے اندر شامل ہوتی ہے جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں۔ تو 3 چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں، یہ دعا کا ایسنس ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کبھی دعا مانگتے ہیں اس میں پہلی چیز جو ہمارے ذہن کے بیک آف دا مائنڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ جرت پیدا ہوتی ہے، یہ کرج پیدا ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز، ایک عزم پیدا ہوتا ہے، ایک عزم کی ہر دفعہ تجدید ہوتی ہے، ہر دفعہ ہم ایک چیز کو رینیو کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر، ایک ڈٹرمنیشن کو کہ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ مانگ تو ہم یہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے تو ایگزامز میں پاس کر دے، لیکن اس کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ محنت کریں گے، ہم پاس ہو کے دکھائیں گے۔ بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص کچھ بھی نہ کرے اور بس دعاؤں کے اوپر وہ بھروسہ کر لے، ایسے تو نہیں ہوتا، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری چیز جو دعا کے اندر شامل ہوتی ہے وہ کون بچہ بتائے گا؟ ابھی میں نے لاسٹ میں بتائی تھی، آپ لوگ آ چکے تھے۔ دعا مانگتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکے، اللہ کی توفیق کے بغیر مجھے کچھ نہیں مل سکے گا۔ یہ دعا کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک دعا ہے، ہم فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی نہیں روک سکتا اگر تو دینا چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیں ہمیں دینے کا تو پوری دنیا کے انسان، ان کی مشینری، ان کی سوچ سمجھ سب لگ جائیں، نہیں روک سکتے اگر ایک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں وہ چیز دیں۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور اے اللہ اگر تو نہیں دینا چاہتا، اے اللہ اگر تو نہیں دینا چاہتا تو کوئی بھی نہیں پھر دے سکتا، پھر پوری دنیا کے انسان بھی اگر مل جائیں تو وہ نہیں دے سکتے۔ تو ابھی ہم نے بات یہ کی کہ دعا کے اندر کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، کہ دعا کے اندر جن خواتین کو اگر آواز نہیں گئی تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دعا کے اندر ایک ان بلٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، جرت اعتراف ہوتی ہے۔ دوسری چیز دعا کے اندر، تو دعا کے موضوع کے اوپر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے، عزم کی تجدید ہوتی ہے اس کے اندر۔ ہم ہر دفعہ ایک نئی کوشش کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، تو مجھے کامیاب کر دے۔ اور پھر دعا کے اندر ایک چیز ان بلٹ ہوتی ہے، ہم مانگیں یا نہ مانگیں، کہ ہم اپنے ذہن میں یہ لے کے آتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ چیز نہیں مل سکتی۔ ایک اللہ نے اگر چاہ لیا، پوری دنیا کے انسان اس کو نہیں روک سکتے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں فائدہ پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ یہ دعا کے اندر چیز شامل ہوتی ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے دعا کی کچھ ان بلڈ جو اس میں چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں مدد کرتی ہیں، وہ میں نے آپ سے بیان کی۔ اب کچھ چیزیں جو بنیادی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دعا کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ ہم ایک ایسے مالک کے غلام ہیں، ہم ایک ایسے آقا کے غلام ہیں جو بڑا مہربان ہے، کیونکہ اس نے ہمیں الاؤ کیا ہے کہ ہم اس سے کچھ باتیں کر سکیں۔ آج اگر آپ دیکھیں، اگر ہم کسی بڑے آفس کا سیٹ اپ دیکھیں جس میں کچھ امپلائیز ہوتے ہیں، ان کے اوپر باس ہوتے ہیں، پھر مینیجرز ہوتے ہیں، پھر ڈائریکٹر، پھر سی ای او ہوتے ہیں، ایک ایسا بندہ جو نیا بھرتی ہوا ہے اور کسی نچلی پوسٹ کا ہے، اس نے اگر سی ای او سے بات چیت کرنی ہو، سب سے جو اوپر ہیڈ پہ بندہ بیٹھا ہے، تو کیا ہوگا؟ پہلے تو اس سے وقت لے گا، ٹائم مانگے گا، وہ کہے گا بھائی 10-15 منٹ میرے پاس فلاں دن ہے، آپ اس دن آ جانا اور مجھ سے کوئی بات کر لینا۔ وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کینسل کر کے اس دن اس سے ملنے کے لیے جائے گا۔ یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وہ کہے گا جی سیٹرڈے والے دن شام کو 7 بجے اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری چیزیں کینسل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مرضی کی ٹائمنگ کے مطابق ہمیں وہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے، اور ہفتے والے دن یا سیٹرڈے والے دن جو 7 بجے شام کا ٹائم ہم پہنچتے ہیں نا ہم لوگ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دیکھیں، اس کی مہربانی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں
کہا ہے کہ جب تم مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ ہم ایک ایسے آقا کے غلام ہیں، ہم ایک ایسے مہربان اللہ کے بندے ہیں جس کی مہربانی کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ وہ ہمیں کہتے ہیں جب تم مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو۔ تم پہاڑوں میں ہو، تم جہازوں میں ہوا میں اڑ رہے ہو، تم اسپیس میں ہو، تم پانی کے اندر ہو، کشتیوں میں سفر کر رہے ہو، تم گھر میں ہو، کہیں پر ہو تم پکارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ہمیں اسی ٹائم اپائنٹمنٹ دیتے ہیں، آؤ جی مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ تمہاری کیا تکلیف ہے۔ پھر کسی بندے کے پاس اگر آپ روزانہ اپائنٹمنٹ لینے کے لیے جائیں، سی ای او کے پاس یا کسی بڑے بندے کے پاس، وہ کیا کہے گا؟ یار تو روزانہ ہی اپنے مسئلے لے کے آ جاتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، روز تو اپنے مسئلے لے کے میرے پاس آ جاتا ہے، یہی کہے گا نا، روزانہ تو نہیں ٹائم دے گا۔ لیکن اللہ کی مہربانی، اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے آگے یہ تمام دنیا کی چیزیں ہیچ ہیں، وہ ہمیں اسی وقت ہماری فریاد کو سنتا ہے۔ یہ دعا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک کھڑکی مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کھولی ہے، اپنے بندوں کے لیے کھولی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا ہی ایک انعام ہے لوگوں کے اوپر۔ اگر یہ نہ ہوتی، اگر یہ کھڑکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ کھولی ہوتی دعا کی، تو آج ہم کس کے سامنے اپنی فریادیں رکھتے ہیں؟ کس کے سامنے اپنی فریادیں رکھتے ہیں؟ اب یہ تو ہمارے ذہن میں ایک بات کلیئر ہوگی کہ دعا کے اندر کا جو کانٹینٹ ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بیک آف دا مائنڈ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک جرأت اعتراف پیدا ہوتی ہے دعا مانگتے ہوئے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ ہم نہ بھی بولیں تو یہ دعا کا اندر یہ بات چلتی ہے ہمارے ذہن کے اندر، غلطی مجھ سے ہوئی۔ نبیوں نے جب کہہ دیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اعتراف کیا تھا، تو دعا کے اندر جرأت اعتراف، عزم کی تجدید کہ اب میں بہتر ہوں گا، میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ چیز دعا کے اندر شامل ہوتی ہے، ہم بولیں یا نہ بولیں، کہ اللہ کی توفیق سے ہی اب سب کچھ ہوگا، ایک وہ مالک ہی جب چاہے گا تو سارے میرے مسئلے حل ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جو اگلی چیز بتائی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان آقا ہیں، اتنے مہربان بادشاہ ہیں کہ وہ کسی ڈاکٹر کی طرح، کسی سی ایف او کی طرح، سی ای او کی طرح ہمیں اپائنٹمنٹ نہیں دیتے۔ حالانکہ دنیا کے لوگ ہمیں اپائنٹمنٹ دیتے ہیں کہ بھائی اتنے بجے مجھ سے ملنے کے لیے آنا، 15 منٹ کا ٹائم ہوگا، جو مسئلے بتا دینا۔ ان 15 منٹ کے مطابق ہم اپنے اسکیجول کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں اس کے پاس، مسئلے بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کھڑکی کھولی رکھی ہے کہ رات کو، دن کو، آسمانوں میں، زمینوں میں، پانی میں، کہیں تم پکارو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غلاموں کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی۔ اب جو کچھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر بندہ یہ سوچے کہ جو کچھ میں اللہ سے مانگتا ہوں اگر وہ مجھے مل جائے تو کیا وہ میرے لیے اچھا ہوگا؟ مانگتے تو ہم بہت کچھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے۔ جو کچھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا وہ ہمیں مل جائے تو یہ ہمیں شورٹی ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا؟ یہ شورٹی کون دے گا؟ ذرا سوچئے اس سوال کے اوپر۔ ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں گاڑیاں مل جائیں، جہاز مل جائیں، یہ مل جائے، ایک چیز ملے، دوسری، تیسری، چوتھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ وہ چیز کب میرے لیے بہتر ہے، کس حالت میں بہتر ہے، کتنے عرصے کے بعد میرے لیے بہتر ہوگی۔ یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے ہمارے بچے ہم سے دن میں 5 چیزیں مانگتے ہیں، 10 چیزیں مانگتے ہیں، 15 چیزیں مانگتے ہیں، ہر مہینے ایک نئی فرمائش، ہر ہفتے ایک نئی فرمائش۔ کوئی بچہ کہتا ہے مجھے موبائل فون لے دو، کوئی کہتا ہے کہ مجھے سائیکل لے دو، کوئی کہتا ہے مجھے موٹر سائیکل لے دو۔ والدین کچھ چیزیں تو
مثال کے تو وہ کہتے ہیں جی مجھے کھیلنے کے لیے ٹوائے لے دو، والدین لے دیتے ہیں۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ 10 سال کا، وہ کہتے ہیں مجھے موٹر سائیکل لے کے دو، والدین کیا کہتے ہیں اس کو؟ ابھی 18 سال کے ہو جانا پھر تمہیں لے کے دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ روڈ پہ لے جائے گا بائک، اور کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا نقصان ہو جائے گا، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 2-3 چیزیں جو ہمیں اس وقت ضرورت کے مطابق ٹھیک ہوتی ہیں، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حالانکہ والدین کی علم کا مقابلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو دور دور تک نہیں کیا جاتا، ایک سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں۔ تو والدین کیا کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل نہیں بیٹے تجھے ملے گا، ابھی نہیں ملے گا، 18ویں سال میں ملے گا، جب 18 سال کا لائسنس تیرا بن جائے گا نا تب تجھے موٹر سائیکل لے کے دیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ یار ابھی اس کے لیے چیز بہتر نہیں، 5-6 سال کے بعد اس کے لیے یہ چیز بہتر ہوگی۔ یہ موبائل فون مانگ رہا ہے، ابھی تو اسکول میں پڑھتا ہے، ابھی تو اس کے اسٹڈیز کے ٹائم ہے، یہ تو موبائل میں اپنا وقت ضائع کر دے گا۔ بچہ بڑی ضد کرتا ہے، بڑا گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، ماں لے کے دیں، نہیں ملتا جی، اس کو نہیں ملتا موبائل فون۔ وہ ایک خاص وقت پہ والدین کو پتہ ہے کہ یہ میٹرک ایگزام کرے گا یا کالج میں جائے گا، اس کو ضرورت ہوگی تو میں اس کو لے کے دوں۔ ایسے ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز کب اچھی ہے اور کب بہتر ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی صرف دعاؤں کے بارے میں سوچیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں، ہم خود اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے اس جملے کو کہ جو کچھ میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اگر ہر چیز وہ دے دیں تو کیا وہ میرے لیے بہتر ہوگی؟ نہیں، بہت دفعہ وہ ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہو سکتی۔ اب اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کن کن طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے باتیں کرتے ہیں یا ہماری کچھ باتیں سنتے بھی ہیں۔ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ جو سب سے بہترین ذریعہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک رکھا ہے، قرآن پاک۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ کبھی بھی کوئی مشکل ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے، اس کا حل میں کیسے نکالوں، گاڑی میں ریڈیو لگایا، آیتیں چلتی ہی ہیں تو ایسے واقعی ایسے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی آیتیں ہوتی ہیں، ان میں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حل بتا رہا ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو یہ کرو گے، اگر ایسے لوگ تمہیں مل جائیں تو یہ کرنا۔ ایک دم انسان کہتا ہے یہ تو بالکل میرا ہی مسئلہ ہے، یہ تو میرے مسئلے کا حل انہی باتوں میں، یہ تو قرآن واقعی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم صرف اس کو رٹنے کے لیے توجہ نہ دیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور واقعی ہمیں لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کی بہت زیادہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم سے کمیونیکیشن ہے۔ میرا ایک بیٹا 2010 میں پیدا ہوا، ایک بیٹا 2016 میں پیدا ہوا، فلاں رشتہ دار فلاں سال میں فوت ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی خوشی آئی، کوئی غمی آئی، کبھی پیسے آئے، کبھی پیسے گئے، جاب بڑھی کم ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمیونیکیشن ہے ہمارے ساتھ۔ یہ چیز تمہارے لیے اب بہتر تھی تمہیں مل گئی، یہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں تھی اس وقت، انسان کہتا ہے واقعی یہ مجھے اس وقت مل جاتی تو میں تو اپنا خراب کر لیتا زندگی کو۔ تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ، جو ان کی پوری زندگی گزرتی ہے، اس کی جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں روزانہ کی بنیادوں پر، اگر وہ سوچے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پلان ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر ہیں، انہوں نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں ہر چیز کی، پرندے جانور سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن کیا یہ چیزیں پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑ دی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک پلان بنایا ہے، اس کے مطابق وہ سارا سسٹم چلا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہیں ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں چیزیں۔ اس کے علاوہ خواب جو ہیں وہ بھی ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کمیونیکیشن کرنے کی ایک زبردست جو ہے وہ ایک سورس ہے، ایک دھاگا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ جا کے جڑ جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم ایک بچہ ہے وہ دعا کرتا ہے کہ میرا فلاں کالج کے اندر ایڈمیشن ہو جائے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب میرا اس کالج کے اندر ایڈمیشن ہو جائے گا تو یہ میری دعا کی قبولیت ہوئی ہے، اب میری دعا قبول ہوئی ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جب جو چیز میں نے اللہ سے مانگی تھی وہ چیز مجھے ملی ہے، میں نے فلاں جاب مانگی تھی، فلاں فار ایگزامپل کینیڈا کی امیگریشن مانگی تھی، وہ چیز جو ملی ہے آج، وہ اب میری دعا قبول ہوئی ہے۔ بلکہ ایسا نہیں، مومن ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، غلام ہونے کے ناطے، اس مہربان آقا کا غلام ہونے کے ناطے، جب ہمیں وہ چیز نہیں ملتی وہ بھی ہماری دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک شخص ہے وہ آئی کام کرتا ہے، بی کام کرتا ہے، ایک سٹڈیز پہ چلتا ہے کہ میں 10 سال سٹڈیز کروں گا تو فلاں بینک کے اندر فار ایگزامپل مجھے جاب مل جائے گی۔ اب اس کی خواہش ہے کہ مجھے وہاں جاب مل جائے، وہاں جاب مل جائے۔ ہم تو وہ چاہ رہے ہیں نا جو ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ مالک وہ چاہ رہا ہوتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آخر کار ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اب مجھے فلاں بینک کے اندر جاب مل جائے، جو پاکستان کا فار ایگزامپل بہت بڑا کوئی بینک ہے، اس میں جاب مل جائے۔ اس کو جاب نہیں ملتی تو کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ چیز پسند نہیں کی۔ اسی لیے جو ہماری دعا ہے اس کو ہمیں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ، جیسے نعوذ باللہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میرا فلاں کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، یا اللہ مجھے فلاں جاب مل جائے، یا اللہ میرے اتنے نمبر آ جائیں، یا اللہ میری فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، جیسے استخارہ کی دعا ہم پڑھتے ہیں، استخارہ کی دعا میں یہی ہے نا، اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے دنیاوی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، آخرت کے حساب سے، معاشی لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو میری تقدیر میں لکھ دے، میرے لیے آسان کر دے۔ یہ دعا کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے ہیں۔ تو اس میں مومن کے پاس دونوں صورتوں میں جو ہے ون ون سچویشن رہتی ہے۔ اگر اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تب بھی اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی ہے، اور اگر یہ اب ملا ہے مجھے فلاں نعمت اللہ تعالیٰ کی ملی ہے تو یقیناً اس میں بڑی بہتری ہوگی، اور اگر مجھے فلاں چیز نہیں ملی تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اب بھی میری دعا قبول کی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت ہی ہے کہ مجھے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے وہاں پہ وہ چیز مل نہیں گئی، ورنہ تو میرا نقصان ہو جانا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بچوں کی مثال دے کے بتائی تھی کہ ہم بچوں کے ہاتھ میں موٹر سائیکل ابھی نہیں دیں گے جی، 5 سال بعد دیں گے۔ بچے کو تو لگتا ہے کہ میں نے جو عرضی پیش کی تھی، جو اپلیکیشن دی تھی والد صاحب کے سامنے، وہ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس چیز کو، لیکن والد صاحب کو پتا ہے کہ میں نے ابھی اس کی بات نہیں سننی، بھائی 5 سال بعد جب تک یہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا نہیں لے کے دینی اس کو چیز۔ تو بالکل یہ چیز ہے۔ تو دعا کا پورا ہونا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک جواب ہوتا ہے، اور دعا کا ہمارے حساب سے لگتا ہے کہ دعا پوری نہیں ہوئی اور دوسری سمت میں چلی گئی تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی جواب ہوتا ہے۔ تو دعا اگر کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو یہ بھی قبولیت ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں کو بہت سٹرکچرڈ رکھنا چاہیے، صحیح رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو دعا ہوتی ہے وہ ہماری نیت کا انڈیکیٹر ہوتی ہے۔ جتنی خالص ہماری نیت کسی کے بارے میں ہوتی ہے اتنی ہی خالص ہمارے منہ سے دعا نکلتی ہے۔ یہ پوائنٹ تھوڑا سا مشکل ہے، امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے بھی آسان کرے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ دعا جو ہوتی ہے، جو بھی ہم کسی بھی بھائی کے لیے مانگتے ہیں، کسی کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں کہ فلاں چیز یا اللہ مجھے مل جائے، اس کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری نیت کا انڈیکیٹر جو ہے وہ ہمیں دعا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جتنی خالص ہماری نیت ہوتی ہے اتنی ہی خوبصورت ہماری دعا ہوتی ہے، اتنا ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں جب ہماری نیت میں بہت زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ لیکن جب صرف ایک رسمی طور پہ دعا مانگنی ہوتی ہے تو بس ایک وہ دعا ہوتی ہے، ہم پڑھ کے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کے اوپر کام کریں، نیت کو خالص کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ جب بھی دعا مانگنے لگیں، کسی بھائی کے لیے،
کسی بہن کے لیے یا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو نیت کو خالص کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے باتیں کی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دعا کے اندر ان بلٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمارے بیک آف دا مائنڈ چلتی ہیں، یعنی کہ جو دعا کی ڈیفینیشن میں چیزیں آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ دعا کے اندر شامل ہوتا ہے، جسے ہم جرأت اعتراف کہتے ہیں۔ دوسری چیز عزم کی تجدید ہوتی ہے، ایک ڈٹرمینیشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اگر میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، میں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں، کیا مطلب ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو ایک بیک آف دا مائنڈ ایک عزم ڈٹرمینیشن دے رہے ہیں کہ میں محنت کروں گا، میں 5 وقت کا نمازی بنوں گا۔ اور تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کی توفیق اس کے اندر شامل ہوتی ہے، پورے کا پورا انحصار اس چیز پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ہی میری بات سنے گا، اسی لیے تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو دعا کے حوالے سے یہ بتایا کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دعا جو ہے وہ اس ایک نیت کا جو ہے وہ آؤٹ کم ہوتی ہے۔ اب ہم ایک آیت دیکھنے لگے جو میں نے پروگرام کے شروع میں تلاوت کی تھی آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 186 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، بے شک میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، سبحان اللہ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ، آگے بھی ہم پڑھیں گے لیکن اس حصے کو اگر ہم سمجھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک جنرلائز بات کر رہے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ، اس کو کوئی خاص بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، فلاں کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، میری دعا کہاں اللہ تعالیٰ سنے گا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں اپنی دعا اسے کہوں گا، وہ اللہ سے مانگ کے مجھے فلاں چیز دلوا کے دے گا، وہ زندہ ہو یا جو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میری کہاں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہے نہیں، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، کوئی بھی بندہ سوال کرتا ہے وہی کرے گا نا جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہی پوائنٹس پچھلے والے، جس کے دل میں جرأت اعتراف ہے، جس کے دل میں اپنے آپ عزم ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، جس کے دل میں یہ ہے کہ میرا رب ہی مجھے سننے والا ہے، یہ چیزیں اس کے دل میں ہیں، اب وہ دعا مانگنے لگا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص نہیں بتایا کہ خاص کچھ بندے ہیں جن جو ہی کریں گے اور باقی سارے ان کے سامنے پیش کریں گے، ایسا نہیں، وہ رب تمام ان لوگوں کی بات سنے گا جو ان کو پکاریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکاریں گے، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گئی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جب وہ بندہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، لیکن اس بندے کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، اس بندے کے اندر، اس بندے کو بھی کچھ ریٹرن میں شو کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سنوں گا، میں اس کے بہت قریب ہوں، میں اس کی ساری دعاؤں کو سن لوں گا، میں قبول کر لوں گا اس کی دعا، وہ میرے لیے جو بھی وہ ہے وہ میرے لیے بہت خاص ہوگا، میں اس کو اپوائنٹمنٹ فوراً دوں گا، یہ نہیں کہوں گا ہفتے والے دن شام 7 بجے آنا بھائی 15 منٹ کی، نہیں، میں اسی وقت اسے اپوائنٹمنٹ دوں گا، اس کا مسئلہ اسی وقت سنوں گا، رات کے 2 بج رہے ہوں، پانی میں ہو، خشکی میں ہو، آسمانوں میں، جہاز میں، اسپیس میں، کہیں پہ بھی ہوگا، اس نے اپوائنٹمنٹ مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپوائنٹمنٹ اسی وقت دے دی۔
لیکن اس نے کرنا کیا ہوگا؟ اس اسپیشل بندے نے، اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، جس کی بات اللہ تعالیٰ سننا چاہ رہے ہیں، وہ آپ ہیں، میں ہوں، وہی ہم اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے کرنا کیا ہوگا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر ان کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ میرا کہنا مانے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ۔ وہ سی ای او، سی ایف او نہیں ہے جو ہفتے بعد، مہینے بعد، یا وزیر جو مہینوں 2 مہینے بعد آپ کو میٹنگ کا ٹائم دے گا، 10 منٹ کا، اس میں 2-4 باتیں سنے گا کہ زیادہ نہ سنا یار، بس تیری باتیں میں سن کے تنگ آ گیا، اچھا ٹھیک ہے، روز روز تو آ جاتا ہے، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا سنا، دوبارہ سنا، مجھے تیرے اندر کیا، تو کیا چاہیے مجھ سے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم نے کرنا کیا ہوگا؟ کہ تم نے میرا کہنا ماننا ہوگا۔ اچھا، کہنا ماننے میں کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو جائے گی؟ انسان کہنا مانے گا اللہ کا تو اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے گا نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ تعالیٰ کہنا بس پھر حکم مان تو میرا، یہ کام تو نے، یہ تیری سائڈ کے کرنے کے کام ہے، وہ اپوائنٹمنٹ دینا، تیرے دعا کو قبول کرنا، میں تیرے بہت قریب ہوں، سارے پردے ہٹاؤں گا، بالکل تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ تم نے کیا کرنا ہوگا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر چاہیے کہ تم میرا حکم مانو، ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں۔ وہ مانے تو صحیح کہ یہی واحد ذات ہے جو ہر زبان میں سننے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اردو والے لوگوں کی سنتا ہے تو پشتو کی نہیں سنتا، انسانوں کے پاس تو لمیٹیشنز ہیں نا۔ کوئی اسلام آباد کا کوئی بندہ ہے تو وہ کیا فرینچ لینگویج میں کسی کی دعا کو سن سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی انگریز ہے تو کیا پشتو میں سن سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان میں سننے والے ہیں۔ کتنے کلومیٹر دور سے سننے والے ہیں؟ کسی انسان کو کتنی دور سے کوئی بات سننا آ سکتا ہے؟ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں بزرگ، یہ 2 کلومیٹر دور چلے جائیں، میں ان کو آواز دوں گا، یہ میری بات سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ اسی وقت بات کو سن لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹائم کی لمیٹیشنز نہیں ہے، ان کو کوئی اونگ نیند نہیں آتی جیسے انسانوں کو آ جاتی ہے۔ اس کے آگے ہم اپنی حاجات رکھیں، اس پہ ایمان لے کے کہ وہ ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، پھر وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ یہی تو اللہ تعالیٰ یہ کہنے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ میں کرتا ہوں قبول ان کی دعائیں۔ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے میرا کہنا ماننا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہم سے ریکوائرمنٹ کی؟ نماز پڑھتے ہیں وہ ہم اپنے بھلے کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاق بہتر بناتے ہیں وہ اپنے بھلے کے لیے بناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں وہ سب ہمارے بھلوں کے لیے، قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی تم کھا جاتے، خون گوشت میرے تک کچھ بھی نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک تو تقوی پہنچا ہے۔ گوشت بھی تم نے کھایا، رشتہ داروں کو دیا، بہن بھائیوں کو دیا، کھا لیں، خود استعمال کیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں اگر اللہ کا کہنا بھی مانتے ہیں وہ بھی اپنے بھلائی کے لیے، ایسا مہربان آقا ہمیں کہاں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم حکم مانو میرا اور مجھ پہ ایمان لے کے آؤ تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اسی طرح سورہ غافر کی ایک آیت ہے بہت خوبصورت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا وہ چھوڑو سب کو، ادھر آؤ ہمارے پاس آؤ، ادھر جو چیز پیش کرو گے وہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، جس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مانگنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں۔ وقال ربکم ادعونی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل۔ یہ ہمارے لیول کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق اسٹرانگ کریں۔ یہ دعا کا جو ایک تحفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اس آقا نے ہمارے جیسے غلاموں کے اوپر ایک انعام کر دیا ہے کہ ہر وقت ہماری باتوں کو سن ہم کسی کے آگے پیش کر سکتے ہیں اپنی دعا۔ نہ ہوتی اگر یہ فیسلٹی، سپوز کریں کسی ادارے کا ہیڈ ہے، سی ای او ہے، وہ کہہ دیتا ہے بھائی میرے پاس نہ کوئی بات لے کے آیا کرو، جو مسئلے ہوتے ہیں
ادھر ہی پیش کیا کرو، دیکھ لو جو مرضی کریں تمہارے ساتھ. نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں یار وہ سنیں ذرا میری بات، اس کو تو میں بتاؤں. تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہمیں کہہ چکا ہے کہ میں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ رات کو پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں. بڑی مشہور حدیث قدسی سنی ہوگی کہ کوئی ہے پریشان حال جس کی پریشانیوں کو میں حل کروں، کوئی ہے رزق کا طلبگار جس کو میں رزق دوں. ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں اس ٹائم، وہ ندا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی. چند ایک اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے، کہ جو اللہ سے اس وقت مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے ہیں. اور لوگ، یہ ایسا تیر ہے جس کے بارے میں اسکالرز فرماتے ہیں کہ تہجد ایک ایسا تیر ہے، اس میں کی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا، وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگتا ہی ہے، جا کے وہ قبول ہی ہوتی ہے دعا ہر صورت. اللہ اکبر. یہ تو کچھ دعائیں. اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ ایسی دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، جو ایسی دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کی شکل دیکھی ہے، جو قبول ہوئی دعائیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی. وہ طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء کرام کا ذکر کر کے بتایا، اس نے یہ دعا مانگی، ہم نے اس کی دعا قبول کر لیا. اس کو ایسے تکلیف ہوئی، اس نے. لیکن ان کی دعاؤں کے اندر جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتائی، جرأت اعتراف ہے اس کے اندر کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آج کے سوشل سائنسز کے لوگ یہ بتائیں گے اور ان کی باتوں پہ ہم یقین کر لیں گے کہ کامیاب لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ نبی جو اللہ کے اتنے مقرب چنے ہوئے بندے، وہ یہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. یونس علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، چنے ہوئے بندے، کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین. وہ اعتراف کر رہے ہیں، ہم نہیں اعتراف کرتے. ہم کہتے ہیں ہم سے تو کوئی ہو نہیں، ہم بس مانگنے پہ ہمارا پورا زور، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے. بھائی پہلے تو انسان یہ سوچے مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، مجھ پہ یہ مصیبت تکلیف آئی ہے، میں استغفار پڑھوں، اللہ سے معافی مانگوں. ان دعاؤں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے بہت خوبصورت، جس کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے محراب میں کھڑے ہو کے دعا کی. خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے. کیا ملتا ہے ہمیں اس کہانی سے؟ 3 سپارہ کھولیں، پڑھیں وہ دعائیں. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یا اللہ ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہے کہ میری بیوی بہت بوڑھی ہو گئی ہے، میں اللہ سے پھر بھی دعا کریں. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کتنے بھی مشکل حالات ہوں گے، یہ دعا جو ہے، یہ دعا جو ہے یہ ہمیں پار لگا دے گی. یہ دعا ہمارے لیے آسانیاں کر دے گی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں. پھر فرشتے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر فرشتوں نے انہیں آواز دی. لیں بھئی آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند عطا کریں گے. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کو قبول کیا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ کیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر، اندھیروں کے اندر، سمندر کے اندر، ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک راستہ، ایک کھڑکی کھلی ہے. اتنے مشکل حالات کسی پہ آ سکتے ہیں. ویسے کوئی سوچے کہ انسان زندگی اور موت کی ایک ایسی کیفیت کے اندر ہے کہ کسی بھی وقت وہ مرنے لگا ہے. مچھلی کے پیٹ میں ہے نا، مچھلی اگر زیادہ سا پریس کر دے گی، کچھ کر دے گی، مر جائیں گے. لیکن وہاں پہ وہ، انہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذات ہے، ایک ایسا آقا ہمارا ہے جو بڑا مہربان ہے، جس نے ہمیں ایک راستہ دیا ہوا ہے کہ تم دعا کے ذریعے سے
مجھ سے مدد مانگو۔ اس کے بعد کچھ احادیث ہیں جو میں نے دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ ایک بندہ عبادت تو کرے لیکن اس کی دعا کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اس کی عبادت کا بھی کیا مزہ ہوگا۔ یا دوسری طرف اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عبادت کرے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، لوگ اس کے آگے اپنی مشکلات کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے گناہ گار پسند ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے گناہ گار پسند ہیں۔ ہم اس آقا کے غلام ہیں، اس مالک کے غلام ہیں جس کو یہ پسند ہے کہ لوگ میرے آگے اپنی مناجات رکھیں اور میں ان کو معاف کر دوں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف کر دیں۔ وہ ذات تو چاہتی ہے، وہ اتنی بڑی ذات چاہتی ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن لوگ ہی ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کے اندر لگے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں معاف کرنے کو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے دعا مانگیں، وہ ایسی ذات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو دعا کے ذریعے سے بدل دیتے ہیں۔ کوئی انسان، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کسی مشکل میں کسی کو ڈالا ہے تو دعا کے ذریعے سے وہ اس مشکل سے نکل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو نکالنے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسنس ہمیں اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب آگے میں نے آپ کے لیے جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے جو کچھ اوقات ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کن لوگوں کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، یا کون لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن و حدیث سے اس کا مشاہدہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کی دعا جو وہ اپنے بچوں کے حق میں کرتے ہیں اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ والدین کی وہ دعا جو وہ اپنے بچوں کے حق میں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ یا مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا اس کے دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی رد نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کی دعاؤں کو اکٹھا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو جب وہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہاں پر بھی ان کو دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ ان کو نماز پڑھنے والا بنانا، یا اللہ کسی ایسی جگہ پہ میں ان کو چھوڑ دوں کہ ان کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہو، نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہو ان کے آس پاس۔ والدین میں سے کتنے ہیں جو سارا دن یہ تو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، لیکن کتنے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں بیٹھ کے تہجد میں یا نوافل، اسپیشلی 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سکھائی ہے قرآن میں سورہ فرقان کے آخر میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا
اور والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ ہم اہتمام کریں اور اس چیز کو جانیں کہ والدین کی دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ مسافر کی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں بلا شبہ قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے دار کی دعا کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، افطار تک روزے دار کی دعا، عادل حکمران کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، روزے دار ہیں، مسافر ہیں، سفر کی حالت میں ہم دعا کر سکتے ہیں، سفر کی حالت میں، تہجد کی حالت میں، نماز کے بعد، یہ اوقات ہیں جس وقت ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس طرح کی دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو انبیاء کرام کی دعائیں آئی ہیں جیسے ربی زدنی علما کی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری والی دعا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں اور ہمیں سکھائی گئی ہیں، مشکل حالات کے وقت کی دعائیں بتائی گئی ہیں، استغفار کے طریقے بتائے گئے ہیں، استغفار کی دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، خصوصاً قرآنی دعاؤں کو اور مسنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے اس دعا کا مغز کیا ہے، اس دعا کے فوائد کیا ہیں، اس دعا کے ذریعے سے آپ کیا کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیسی زبردست آپ کے ہاتھ میں ایک کی ہے، ایک چابی ہے جس کو آپ کہیں پہ بیٹھا استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ہر وقت کام آ سکتی ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ٹائم وقت ختم ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔